تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں، کوئی طاقت ایسی نہیں جب اللہ چاہے کہ تم پہ تکلیف آئے تو وہ اس کو ٹال سکے۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے اپنے دائیں بائیں اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ کچھ بھی کر لیں، جب کسی کی تکلیف کا وقت آ گیا، آزمائش کا وقت آ گیا، زندگی ختم ہونے کا وقت آ گیا، تو آپ سارے زمانے کی نعمتیں، سارے زمانے کے سورسز اکٹھے کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ اور جب ایسا ہے کہ کچھ تکلیف کے بعد اللہ نے راحت اور آسائش اور زندگی لکھی ہے، تو پھر آپ کوشش کریں گے، ایفرٹ کریں گے، تو کچھ دائیں بائیں کرنے سے، دعا کرنے سے، اپنے علاج معالجہ کرنے سے، اسباب اختیار کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیاب کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ کی مشیت شامل ہے۔ وہ اتنی ہی اذیت یا اتنی ہی آزمائش یا اتنی ہی تکلیف دینا چاہتا تھا، اور ہمارے یہ اسباب اس کے اندر شامل تھے، یہ مطلب ایکٹیو ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ لیکن جب وہ نہیں چاہتا تو پھر آپ کر کے دیکھ لیں، کسی صورت میں بھی آپ ٹال نہیں سکتے۔ اگر اللہ بھلا چاہے تو کوئی غریب ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے جس کو آپ ہزاروں تکلیفیں پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سارا زور لگا لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا تو آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ جس کو چاہے اس کو پہنچائے۔ اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے، یعنی بھلائی سے مراد ہے وسعت ہے، آسانی ہے، رزق ہے، صحت ہے، ان تمام چیزوں کو اگر وہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ہر چیز کا مالک وہی ہے، تمام کائنات تو اس کی محتاج ہے۔ قادر وہی ہے، جود و کرم والا، سخا والا، شفا والا، عطا والا وہی ہے۔ تو رغبت یہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کا خوف اور اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا انسان کا شعار ہونا چاہیے، اس کی ذات پر اللہ کا اعتماد اور ایمان ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ بے شک حق تمہارے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، تو جو کوئی اس راہ پہ آیا یا چلا تو اس نے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کیا کہ وہ یہ کہے کہ بھئی اب اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے فورس کیا اور تبلیغ کی تو ہم اللہ پہ احسان کر کے تو اس راستے کو چھوڑ کے اس راستے پہ آ جائیں۔ نہیں، کیا فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس کا بھلے کی طرف آنا اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا وہ یہ سمجھے کہ میں بڑا سرکش اور بڑا طاقتور ہوں تو میں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا، تو نہ اللہ کا نقصان کرے گا نہ رسول کا نقصان کرے گا۔ نقصان کس کا ہے؟ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، یہ ساری برائی اسی کو پہنچے گی، یہ سب برا انجام اس کا اپنا ہوگا۔ تو گویا اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ بھی جو اللہ نے مجھے پیغام دیا اور میری ڈیوٹی لگائی میں وہ پہنچانے کا پابند ہوں۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تم پہ نگران نہیں بنایا گیا کہ ڈنڈا لے کر ہر صورت میں تمہیں بدلوں اور تمہارے اندر ایمان داخل کروں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میری ذمہ داری یہی ہے کہ اللہ کا پیغام، اس کا حق، اس کا کلام تمہارے تک پہنچاؤں اور تمہیں اچھے اور برے کا انجام ظاہر کروں۔ اور حکم دیا گیا کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ کی طرف جو وحی ہو رہی ہے آپ اسی کے مطابق چلیں اور صبر رکھیں۔ یعنی یہ لوگ آپ کی تبلیغ سننے کے بعد، آپ کا پیغام دینے کے بعد جو زیادتیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ہٹ دھرم بنے رہتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، آپ ان سب پہ صبر کریں۔ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت کے لیے ہے، قیامت تک، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا پیغام اور نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی تربیت کا یہ حصہ ہے کہ وہ صبر کے ساتھ چلیں، نہ تو ایک دو مرتبہ کسی کو کہہ کے ختم کر دے کہ ہمارا
ہاں کام ختم ہو گیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، نہ یہ کہ دوسروں کے مس بہیو سے ہرٹ ہوں، نہیں، بلکہ اپنے اندر وسعت پیدا کریں، اپنے اندر صبر پیدا کریں، اور یہ سوچیں کہ جو کاز مجھے اللہ نے سونپا ہے یہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اس کے پیچھے میرے لیے انعام اتنا بڑا ہے کہ مجھے کبھی بھی اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے مجھے برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ میرا ٹارگٹ یہ لوگ نہیں ہے، میرا ٹارگٹ میرا انعام ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ یقیناً یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی، آپ کے کام کی، آپ کے مشن کی یہ تقلید ہے، تو آپ کے پیچھے آپ کے وہ راستہ میں اپنا نام شامل کروانا ہے، تبلیغ دین کر کے، لوگوں کو حق بات پہنچا کے، غلط بات سے منع کر کے، اور اس کے لیے پہلا اصول تو یہ ضروری ہوگا کہ آپ خود ان تمام غلط کاموں کے خلاف ہوں اور ان چیزوں پہ عمل کرنے والے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمائی ہیں۔